بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم اپنے جس موضوع کو زیر بحث لائیں گے وہ ہے تعلیم نسواں، یعنی عورتوں کی تعلیم۔ تعلیم نسواں، عورتوں کی تعلیم، عورتوں کو تعلیم دینے کے حقوق، اس پہ بات کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ تعلیم اور علم کیا چیز ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ علم حاصل کرنا مرد اور عورت پر فرض ہے۔ علم کیا ہے؟ علم ایک نور ہے، آگاہی ہے، روشنی ہے، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا تفریق مرد و زن دونوں پہ فرض قرار دیا۔ اور عورت جو ہمارے معاشرے میں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے ہر روپ میں، کیا اسے علم حاصل کرنے کا حق نہیں ہے؟ کیا وہ مختلف شعبہ جات میں اپنا کردار بخوبی ادا نہیں کر رہی؟ کہ جس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کو مرد اور عورت پر فرض قرار دیا۔ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا ہے۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ کہ عورت کے وجود سے کائنات میں نہ صرف خوبصورتی ہے، بلکہ یہ زندگی کے ہر شعبے میں اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ عورت ہر روپ میں اپنا بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ وہ ماں ہے، بہن ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے۔ تعلیم نسواں پہ جانے سے پہلے ضروری ہے کہ معاشرے میں اس کے مقام کو سمجھا جائے۔ بنیادی کردار جو وہ ادا کرتی ہے وہ ایک ماں کا ہے، اور اگر ماں تعلیم سے محروم ہے تو پھر وہ اپنا کردار معاشرے میں کیسے ادا کرے؟ اصول فطرت۔ عزیز طلبہ، یہ اصول فطرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، ان کی جسمانی ذہنی ساخت میں فرق بنایا، اور دونوں کی ذمہ داریاں بھی مختلف رکھیں۔ جہاں مرد کی ذمہ داری کمانا ہے، وہاں عورت کی بنیادی ذمہ داری اس کا گھر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ گھر عورت کی سلطنت ہوتا ہے، وہ اپنے گھر کی وزیر اعظم ہے۔ اگر شوہر اس گھر کا سربراہ ہے، صدر ہے، بادشاہ ہے، تو بیوی اس گھر کی وزیر ہے، جو کہ صرف وزیر اعظم کے عہدے پر ہی فائز نہیں، بلکہ وہ وزیر امور خانہ داری ہے، وزیر نظم و نسق ہے، اپنے گھر کا انتظام چلا رہی ہے، وزیر خزانہ ہے، اپنے شوہر کی آمدنی کو دیکھ بھال کے خرچ کر رہی ہے، وزیر صحت ہے کہ اگر وہ تعلیم یافتہ ہے تو اپنے بچوں کے صحت کے حفظان صحت کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ تمام چیزیں بنیادی طور پر وہ گھر میں دیکھ بھال کر سکتی ہے۔ بحیثیت ایک ماں کے وہ کردار وہاں تک ادا کرتی ہے جو شاید باپ یا معاشرے کا کوئی اور فرد ادا نہیں کر سکتا۔ تو اگر کسی سلطنت کا وزیر ہی، دیکھیں کہ وزراء کی فہرست میں شوہر کو اگر صدر کا درجہ دیا گیا تو عورت کو وزیر اعظم، وزیر خزانہ، کہ اس کی تنخواہ کو دیکھ بھال کے خرچ کرنے والی، وزیر صحت، بچوں کی دیکھ بھال حفظان صحت کے اصولوں پہ مد نظر رہنے والی، نظم و نسق چلانے والی، تمام چیزوں کا حقدار برابر کا ٹھہرایا گیا۔ تو اگر اتنے زیادہ شعبہ جات میں اہم کردار ادا کرنے والی خاتون تعلیم سے محروم ہوگی تو وہ اپنا کردار کس طرح سے ادا کر سکے گی؟ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت زندگی کے گاڑی کے دو پہیے ہیں، تو اگر ایک پہیہ ہی ناکارہ ثابت ہو جائے تو زندگی کی گاڑی نہیں چلائی جا سکتی۔
عزیز طلبہ، اگر ہم دیکھیں تو ہماری اسلامی تاریخ میں خواتین کا اہم کردار ادا ہے، جہاں پہ خاتون جنت بی بی آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے بچا کر اپنی آغوش میں پالا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے بعد اپنی تمام دولت اسلام کی خدمت میں وقف کر دیتی ہیں، اور وہ بزنس وومن، تجارت کرنے والی خواتین میں سب سے پہلے نمبر پہ ہیں، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی کسی تکلیف کا احساس نہیں ہونے دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے خواتین کی تعلیم کے لیے ایک دن مقرر کیا ہوا تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ تمام علوم، وہ تمام باتیں سیکھ کر خواتین کو سکھایا کرتی تھیں، تو بحیثیت معلمہ وہ ایک اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ نثری حوالہ جات میں کہا جاتا ہے کہ مرد کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم ہے، جبکہ عورت کی تعلیم خاندان کی تعلیم ہے۔ تو یہ بات بالکل بجا ہے۔ اگر ہم اسلامی تاریخ کی روشنی میں دیکھیں تو حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنے لخت جگر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس طرح بے مثال تربیت کی ہے، وہ تاریخ میں ان کی قربانی رقم ہو گئی ہے۔ تو وہ خاتون جو کہ اہم ترین شخصیات کے پیچھے ایک کردار ادا کر رہی ہے، اگر اسے تعلیم کے حق سے محروم رکھا جائے تو شاید معاشرے کو اتنے قابل افراد نہ ملیں۔ خواتین ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ خواتین ہر شعبے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں، بحیثیت استاد، نرسنگ، صحت، ڈاکٹر، معلمہ، اور یہ بات بجا ہے کہ خواتین میں برداشت مامتا بنسبت مرد کے برداشت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ ان تمام چیزوں کو، مرد شاید زیادہ غصے میں جلدی آ جائے لیکن وہ ان تمام چیزوں کو برداشت کرتی ہے۔ خواتین کس شعبے میں نہیں؟ بینکاری، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور ملک کی وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان کی تاریخ میں اپنا کردار رقم کر چکی ہیں۔ عورت اصلاح معاشرہ میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ وہ جس معاشرے میں رہتی ہے، اگر وہ تعلیم یافتہ ہے تو وہ باشعور ہے، اپنا نہ صرف خود اچھا برا پہچانتی ہے بلکہ اپنی اولاد کو بھی معاشرے کا کارآمد فرد بناتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ عالمی تحریکوں میں اور تحریک پاکستان میں دیکھا جائے تو کوئی بھی تحریک خواتین کے کردار کے بغیر نامکمل ہے۔ تحریک پاکستان میں جو سب سے پہلا کردار ہمارے سامنے آتا ہے وہ محترمہ فاطمہ جناح کا ہے، جنہوں نے اپنے بھائی قائد اعظم کے شانہ بشانہ تحریک پاکستان میں حصہ لیا اور جنہیں مادر ملت کہا جاتا ہے۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی بیگم رانا لیاقت علی، اپوا آل پاکستان ویمن ایسوسی ایشن کی بنیاد انہوں نے رکھی، جو بیگم وجیہہ ہاشمی جس کی انٹرنیشنل سیکریٹری ہیں۔ بیگم سلمہ تصدق حسین وہ باہمت خاتون جس نے سیکریٹریٹ پر پاکستان کا پرچم لہرایا۔ تو خواتین اگر تعلیم یافتہ ہوں گی تو وہ ہر شعبہ میں اپنی تاریخی مثال رقم کر رہی ہیں۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمارے ہاں عورت معاشرتی عدم مساوات کا شکار ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں خواتین کے لیے وہ تمام تعلیمی وسائل، وہ مواقع میسر نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں لوگوں کی سوچ
कुछ इस तरह से है कि औरत को घर के काम करने होते हैं, उसे मुलाज़मत नहीं करनी होती, लिहाज़ा उससे तालीम देने का हक़ छीन लिया जाता है। औरत सिर्फ़ मुलाज़मत करके ही अपने घर का किरदार अदा नहीं करती। तालीम याफ़्ता माँ के तौर पर वो ये तमाम हकूक़ अदा करती है। ख़वातीन के लिए स्कूल, कॉलेज यकीनन होने चाहिए। तमाम शोबा-जात में उसकी हौसला अफ़ज़ाई की जानी चाहिए, उसकी हौसला शिकनी नहीं की जानी चाहिए। अगर देखा जाए तो वो ज़िंदगी के किस शोबे-जात में नहीं है। एक घरेलू औरत जो कि अपने शौहर के साथ खेती-बाड़ी में उसका हाथ बटा सकती है और फिर असातिज़ा, नर्सिंग, डॉक्टर, बैंककारी, सनत, वुमेन बैंक, सियासत, वहाँ तक पायलट वहाँ तक जा सकती है, तो फिर उसे माशरती अदम मसावात का शिकार नहीं होना चाहिए। अज़ीज़ तलबा, ये बात दुरुस्त है कि मग़रिब के नाम पर गुमराहकुन तहरीकों से जुदा इस्लाम के मुताबिक निसाब और किरदार उसका होना चाहिए। सर सैयद जदीद तालीम के हामी थे। अलीगढ़ कॉलेज और स्कूल में उनका बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन वो उस तालीम के ख़िलाफ़ थे जो कि ख़वातीन को उनके असल मकसद से हटाती हैं, जिसके बारे में अल्लामा इक़बाल ने कहा था कि जिस इल्म की तासीर से ज़न होती है नाज़न, कहते हैं इसी इल्म को अरबाब नज़र मौत। मग़रिब की वो गुमराह कुन हकूक़ निस्वां की तहरीकें जो कि औरत को उसके उस किरदार से हटा दें जो इस्लाम ने उसे अता किया, उसकी बजाय उसके लिए एक ऐसा निसाब मुरतब होना चाहिए जिसमें वो अपने इस्लामी तकाज़ों के मुताबिक तालीम हासिल कर सके और अपना किरदार अपने घर से ही शुरू करके बहैसियत माँ के, बीवी, बेटी के और ज़िंदगी के हर शोबे में अदा कर सके, क्योंकि आबादी का निस्फ़ हिस्सा उससे भी ज़्यादा ख़वातीन पर मुश्तमिल है। नेपोलियन ने कहा था कि तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दूँगा। तो हम औरत के किरदार को किसी कीमत नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो फिर वहाँ हमें इस बात को भी तस्लीम करना पड़ेगा कि अगर उसे तालीम का हक़ दिया जाए, तो वो अपना किरदार मुआशरे में बेहतर से बेहतरीन अदा कर सकती है। क्योंकि औरत कभी हव्वा, कभी मरियम, कभी ज़हरा, औरत ने हर एक दौर में कौमों को सँवारा। तो उम्मीद है कि आपको आज का मज़मून तैयार करने के लिए ये मवाद काफ़ी मदद करेगा।